إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عز من قائل وأتم الحج والعمرة لله. وقال عز من قائل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض أو تضل الدابة أو تعرض الحاجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه إلى آخر الآيات والأحاديث. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی امت میں شامل فرمایا. اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو قرآن کی امت میں شامل فرمایا. ہمیں اور آپ کو اللہ کی نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں اور آپ کی امتیوں میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی حمد کریں ہم سب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرو سجود ہوں، اس کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی ضلالت سے، ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کے انحراف سے اور ہر طرح کی بے راہ روی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور ہمیں اور آپ کو ہدایت سے نوازا. قرآن سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، امت کے سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں اور ان کی سیرت کی روشنی میں اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی راہ پر استقامت کی توفیق بخشے، ہمیں اور آپ کو اسی پر ثابت قدم رکھے. مختلف انداز کے فتنوں کے حالات میں، مختلف انداز کی آزمائشوں میں، ابتلاءات میں جب انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، انسان کے قدم لرز جاتے ہیں اور مختلف فتنوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں کے حالات میں ہمیں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں پوری استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو، اپنے بندگان کو، اہل اسلام کو اجر کے لیے، ثواب کے لیے، خیر اور بھلائی حاصل کرنے کے لیے، بہت زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اللہ عز و جل کی جنت پانے کے لیے بہت سارے اسباب مہیا فرمائے ہیں. بہت سارے موسم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ابھی ہم نے 1 مہینے سے کم کا ہی عرصہ گزرا ہے، ہم نے ماہ رمضان گزارا ہے، اس کی بہت ساری سعادتوں سے، برکتوں سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس کے اختتام کے ساتھ ہی اللہ کے فضل و کرم سے یہ حج بیت اللہ کا سیزن، حج بیت اللہ کا موسم شروع ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. اللہ فرماتا ہے حج کے لیے چند مہینے خاص ہیں، حج چند خاص مہینوں میں کیے جاتے ہیں. یہ خاص مہینے جو حج کے لیے ہیں، اس کی تفسیر اگر آپ دیکھیں جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حج چند مہینوں میں ہوتے ہیں، تو یہ شوال کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور ایسے ہی ذی الحجہ
کے ابتدائی 10 دن ہیں، یہ حج کا موسم ہے، یہ حج کے مہینے ہیں، اشہر الحج انہیں کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم ایک عبادت سے، ایک اطاعت سے، ایک بندگی سے نکلے اور ہم نے اپنی دامن مراد کو نیکیوں سے بھرا، اس کے اختتام کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوسرا نیکی کا خیر کا موسم عطا فرما دیا، اور اس عبادت کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کے نتیجے میں انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حج بیت اللہ کے ذریعے سے انسان اگر صحیح معنوں میں حج کر کے واپس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کے ساتھ، عبادات کے انجام دہی کے ساتھ، اور عبادت حج کو ہر طرح کے انحراف سے، ہر طرح کی بدعملی سے، ہر طرح کے فسق سے، گناہ سے اگر پاک صاف رکھتے ہوئے مکمل کر کے واپس ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے گناہوں سے پاک ہو کر کے واپس آتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ابھی اپنی ماں کے شکم سے جنم لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سے نیک اور صاف ستھرے حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، آدمی ایک عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد اگلا عمرہ کرتا ہے، اس بیچ کا جو وقفہ ہے، اس بیچ میں جو گناہ وغیرہ انسان سے ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ، یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر انسان توبہ کر لے تو بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے آگے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، لیکن نیک حج، گناہوں سے پاک حج، ہر طرح کی فسق سے، ہر طرح کے انحراف سے، ہر طرح کی بدعملی سے، ہر طرح کی شہوتوں کے کاموں سے اگر پاک اور صاف ستھرا حج انسان کر کے آتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا صلہ، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا اجر کا کام ہے، اسلام کے 5 رکنوں میں سے، 5 ارکان میں سے 5واں رکن ہے، دین اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس پر اسلام کا شیش محل قائم ہے، جس پر اسلام کی عمارت قائم و دائم ہے، یہ حج بیت اللہ اس کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حج بیت اللہ کی کاروائیاں تو ویسے پہلے سے چلتی رہتی ہیں، کئی مہینے پہلے سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کم و بیش حج کے ختم ہونے کے ساتھ ہی چند ہی دنوں کے بعد سے اگلے حج کی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی کاغذی کام، اس کے رجسٹریشن وغیرہ کا کام، یا اس کی جو مزید کاروائیاں ہیں، فیس وغیرہ کی، ٹکٹ وغیرہ کی، یہ سب کاروائیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت جو موقع ہے، اس موقع پر اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، اور اپنی ماؤں بہنوں کو یہ پیغام یاد دہانی کے طور پر پہنچانے کے لیے اس موقع پر جب حج بیت اللہ کا موسم شروع ہونے جا رہا ہے، شروع ہو چکا ہے اور اس کی کاروائیاں چل رہی ہے، اس موقع پر خاص طور پر حج بیت اللہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، حج بیت اللہ کے سلسلے میں تاکید ہونی چاہیے، کیونکہ حج بیت اللہ دین اسلام کا ستون ہے، دین اسلام کا رکن ہے، دین اسلام کا کھمبا ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اگر حج بیت اللہ کی شرطیں پوری ہو جائیں اور شرطیں انسان مکمل کر چکا ہو تو اسے حج کرنا چاہیے۔ حج کرنے میں دیری کرنا، حج کرنے میں کوتاہی کرنا، یا حج کا پروگرام ملتوی کرنا، اسے ڈیلے کرنا، یہ کسی بھی طرح سے میرے بھائیوں مناسب نہیں ہے۔ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کرنے کی سعادت کے لیے اسباب مہیا فرمائے ہیں، جو اس کے وسائل ہیں، جو اس کے لیے شرطیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں جب وہ شرطیں حج بیت اللہ کے لیے پوری ہو جائیں تو حج انسان کو کرنا چاہیے، حج کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے، اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی کے پاس مال ہے، آدمی کے پاس وسائل ہیں، فراوانی ہے، گھر کے اخراجات کے وسائل ہیں، سفر کے اخراجات کے وسائل ہیں، ایسے ہی انسان جو حج کے ایام وہاں گزارے گا، حرمین شریفین میں، مشاعر مقدسہ میں، وہاں رہائش اور قیام و طعام اور سفر کے اخراجات، جب یہ ساری چیزیں مہیا ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اب حج بیت اللہ کا سفر ملتوی نہ کرے، اس لیے کہ یہ چیز انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ اگر استطاعت کے بعد، طاقت کے بعد اور قوت کے بعد بھی انسان اس رکن اسلام کو ملتوی کرتا ہے اور اس کی کوتاہی کے بعد اگر انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر انسان
बहुत बड़ा मुजरिम और गुनहगार अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ करार पाएगा, क्योंकि उसने ताकत के बावजूद भी इस्लाम के एक सुतून को कायम नहीं किया जबकि उसे करना चाहिए था। हमारे बहुत सारे भाई हैं, हमारे बहुत सारे अहबाब हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं जो इस्तिताअत के बावजूद भी बरसहा बरस तक हज को मुलतवी करते हैं। मेरे भाइयों, किसी से कहा जाता है कि मेरे भाई, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको फरावानी अता फरमाई है, आपको कुशादगी अता फरमाई है, आप हज बैतुल्लाह कर लें, क्योंकि आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप कलमे तौहीद के इकरार के बाद, शहादतैन की गवाही के बाद आप नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, जो सबसे अव्वलीन फर्ज है कलमे तौहीद के बाद, और उसके साथ ही ज़कात का फरीज़ा आपके ऊपर आयद होता है। आप ज़कात का फरीज़ा भी अदा करते हैं और करें, अगर उसमें कोताही न हो रही है तो कोताही खत्म करें और ज़कात वैसे अदा करें जैसे अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है। आप वो करते हैं। उसके अलावा माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं, तो हज बैतुल्लाह की इस्तिताअत के बाद आप इसे मुलतवी क्यों करते हैं, क्यों देरी कर रहे हैं? तो आदमी मुख्तलिफ अंदाज के उज़्र पेश करता है, हीले बहाने पेश करता है, कोई मुख्तलिफ अंदाज के अपनी प्लान और मंसूबों का तज़किरा करता है, कोई अपनी जिंदगी के बहुत सारी रुकावटें जिसे उसने रुकावट बना रखा है उसका तज़किरा करता है, और इन आज़ार की वजह से, इन बहानों के जरिए से हज बैतुल्लाह के सफर को मुलतवी करता है। और नतीजा ये होता है कि कभी अगर सआदत नहीं लिखी होती है तो इंसान की मौत हो जाती है, मौत हो जाती है। अगर इस्तिताअत न हो तब तो ठीक है, लेकिन इस्तिताअत के बाद अगर हज बैतुल्लाह को कोई मुलतवी करता है और उसकी वफात हो जाती है, या वो किसी तरह से माजूर हो जाता है कि वो हज बैतुल्लाह का सफर नहीं कर सकता है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी बात होगी। हज बैतुल्लाह में जल्दी होनी चाहिए, ताखीर नहीं होनी चाहिए। मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ बातें इस हवाले से अपनी जात को नसीहत करने के लिए और आप अहबाब तक, बुजुर्गों तक पहुंचाने के लिए अर्ज करूंगा, और अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस हवाले से फिक्रमंदी की तौफीक अता फरमाए। हज बैतुल्लाह के जरिए से बहुत सारे पैगाम हैं हज बैतुल्लाह के अंदर जो हासिल होते हैं, बहुत सारे मुनाफे हैं जो इंसान को हासिल होते हैं, बहुत सारे फवाइद हैं, बड़ी हिकमतें और मसलहतें हैं हज बैतुल्लाह के अंदर। इसके बाद की ये फरीजा है, इसके बाद की इस्लाम का एक सुतून है, बहुत सारे फवाइद भी हैं, बहुत सारी हिकमतें और मसलहतें भी हैं जो हज बैतुल्लाह से हासिल होती हैं। तो ये सारी चीजें हमसे इस बात का तकाजा करती हैं, इस बात का डिमांड करती हैं, मुतालबा करती हैं कि इस्तिताअत के बाद, ताकत के बाद, हैसियत के बाद आप इसे मुलतवी न करें। हो सकता है कि कोई ऐसा मामला पेश आ जाए कि आप चाह करके भी हज न कर सकें, आइंदा साल करेंगे, 2 साल के बाद करेंगे, 5 साल के बाद करेंगे। ये खरीदना है, बच्चों की शादी करनी है, निकाह करना है, उनके ये इखराजात हैं, ये तालीम का मंसूबा है फला फला, और इसके बाद हम हज बैतुल्लाह का प्लान करेंगे। मेरे भाइयों, इस तरह के आज़ार की वजह से हो सकता है कि आइंदा हमारी जिंदगी वफा न करे और हम हज बैतुल्लाह से महरूम हो जाएं। और ये न सोचें कि हज बैतुल्लाह में इतने इखराजात आते हैं, इतने लाख रुपए का बजट है, इतना लाख रुपए हज के अंदर मशगूल हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, तो हमारा ये फला मंसूबा नाकाम हो जाएगा, हमारा फला इरादा, हमारी फला जरूरत नाकिस रह जाएगी और हम ये काम नहीं कर सकेंगे। बच्ची की शादी है, बच्चे का निकाह है, या और कोई मंसूबा है, वो नहीं मुकम्मल हो सकेगा। ये आप जहन से निकाल दें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के दीन पर चलने से जिंदगी की सारी बरकतें जुड़ी हुई हैं। अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने के नतीजे में इंसानी जिंदगी की सादतें, इंसानी जिंदगी का खैर जुड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला को राजी करके, अल्लाह की बंदगी करके, उसका हक अदा करके, उस ताल्लुक से जो जिम्मेदारियां हम पर आप पर आयद होती हैं, इसे मुकम्मल करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपनी मुस्तक़बिल की जिंदगी को और भी ज्यादा खैर के साथ, सादत के साथ, भलाई के साथ गुजार सकेंगे। इस बात का यकीन रखें। ये हज जो माली इबादत है, जिस्मानी इबादत है और माली इबादत है, और एक लंबा वक्त भी चाहता है। ये इबादत की लंबा वक्त भी चाहती है, लंबा अरसा इसके लिए दरकार होता है। 10 दिन, 15 दिन या उससे भी ज्यादा आजकल जो सेटअप और निजाम बना हुआ है, उसके मातहत अगर इंसान को रहना है तो मैं समझता हूं कि 1 महीने का भी अरसा चला जाता है। लेकिन याद रखें, इसकी वजह से जो माल खर्च होगा, जो वक्त सर्फ होगा, जो जिस्मानी मेहनत सर्फ होगी, ये कभी भी जाये नहीं जा सकती है। कभी भी ये इंसान के लिए खसारे का बाइस नहीं बन सकती
کرتی ہے، اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کا انجام اور اس کی سعادتیں انسان کی زندگی میں آئیں گی اور انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اسے محسوس کرے گا۔ میں اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سر دست جو اس حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھا دیا تھا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دو لوگ گھر کے لوگ اگر حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو 10 لاکھ روپے خرچ ہونے والے ہیں، 10 لاکھ روپے کا کوئی منصوبہ ہے، کوئی کام ہے، کسی بھی طرح کا جو کام انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ ملتوی ہو جائے گا، وہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر حج کرنے جائیں گے تو اتنے روپے خرچ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، حج کی عبادت مال تو چاہتی ہے، مال تو مطلوب ہے، مال کے بغیر حج نہیں کر سکتا انسان، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس آدمی کو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت ہو، اللہ کے گھر کا سفر کرنے کی طاقت ہو، مشاعر مقدسہ جا سکتا ہو، مینا مزدلفہ عرفات جا سکتا ہو، مکہ مکرمہ پہنچ کر کے جو مناسک حج ہے، اعمال حج اسے کر سکتا ہو، اور گھر پہ جن لوگوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، بال بچے ہیں، اعزا اقارب ہیں، ماتحت لوگ ہیں، ان کے اخراجات کا مسئلہ ہے، ان کے دوا علاج کا مسئلہ ہے، گھر کے اخراجات ہیں، تعلیم تربیت، ان تمام چیزوں کی استطاعت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے۔ تو استطاعت کی شرط ہے، یہ چیز ہو گئی انسان کے ساتھ، میسر آ گئی، اب اسے چاہیے کہ وہ حج کا فوری طور پر، دیر نہ کرے، فوری طور پر اس کا پلان کرے، فوری طور پر اس کا منصوبہ بنائے، اور یہ جو مال خرچ ہوگا، اس مال کے خرچ ہونے سے کوئی فقیری نہیں آئے گی، کوئی محتاجگی نہیں آئے گی، کوئی مال کم نہیں ہوگا، کوئی منصوبہ خراب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فقیری کو، محتاجگی کو حج کے ذریعے سے دور فرما دے گا۔ اگر کسی کے پاس وسائل کم ہیں، محدود ہیں، اتنے ہی وسائل ہیں کہ وہ حج بیت اللہ کر لے، اور وہ کر لیتا ہے، اور جو بھی اس کے پاس پونجی ہے وہ مال خرچ ہو جاتا ہے حج بیت اللہ کے اندر، تو یاد رکھے کہ حج کے کرنے سے فقیری نہیں آئے گی، بلکہ فقیری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطے کو سمجھا دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی ناقص سوچ، ہمارا اور آپ کا نظریہ، اور ہماری اور آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مال کے خرچ ہونے سے مال ختم ہو جائے گا، ہم بے مال ہو جائیں گے، یا ہمارے مال میں نقص آ جائے گا، ہمارا فلاں منصوبہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو اسی وقت سمجھا دیا تھا، امت کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا، لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، اس لیے تم اللہ کے گھر کا حج کرو، حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ طاقت کے ساتھ، اسباب اور وسائل کی فراہمی کے ساتھ حج کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، اے لوگوں حج اور عمرہ ایک کے بعد کرتے رہو، حج کرو پھر عمرہ کرو، پھر حج کرو پھر عمرہ کرو، حج کرو، عمرے کرو، یعنی مسلسل آدمی کے پاس وسائل ہیں تو بار بار حج کرے، بار بار عمرہ کرے، مطابق فرمایا، ایک کے پیچھے دوسرے کو لگاؤ، اس کے پیچھے اس کو لگاؤ، حج کے پیچھے عمرے کو لگاؤ، عمرے کے پیچھے حج کو لگاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا اور آپ نے فرما دیا۔ آپ سوچتے ہوں گے ایک بار حج کرنے میں اتنے لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ایک بار عمرے میں اتنا بجٹ صرف ہو جاتا ہے، یہ بار بار عمرے حج کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کے پاس وسائل ہے وہ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنیں، خوشخبری سے خوشی محسوس کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنہما، کیونکہ یہ بار بار حج کرنا، یہ بار بار عمرہ کرنا، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ، اور بار بار حج بار بار عمرہ کرنا، یہ دونوں چیزیں فقیری کو، محتاجگی کو
اور گناہوں کو، غور سے سننا، اس بات کو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے، حج کرنا بار بار، عمرہ کرنا بار بار، یہ دونوں چیزیں فقیری اور محتاجگی کو اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہیں۔ یہ حج اور عمرہ بار بار کرنا فقیری کو، محتاجگی کو اور گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے اور سونے اور چاندی کے گرد کو ختم کر دیتی۔ آپ سوچیں کہ حج بیت اللہ میں مال خرچ ہوتا ہے تو ہم ڈیلے کرتے ہیں، حج نہیں کرتے، ملتوی کرتے ہیں، آئندہ سال کر لیں گے، 2 سال کے بعد پلان کریں گے، 2000 فلاں کے سال میں پلان بنائیں گے، اس طرح سے ہم ملتوی کرتے ہیں کیونکہ مال خرچ ہو جائے گا، فلاں منصوبہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بار بار حج کرنے سے مال ختم ہو جائے، فقیری ہو جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، فقیری ختم ہو جاتی ہے حج بیت اللہ کے ذریعے سے، گناہ مٹ جاتے ہیں حج بیت اللہ کرنے سے۔ اور یہ زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمیں یہ بشارت سمجھنا چاہیے۔ تو مال، حج اور عمرہ کرنا یہ فقیری کا سبب نہیں ہے، مال کے ختم ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ مال کے بڑھ جانے کا سبب ہے۔ فقیری ختم ہو جائے گی، محتاجگی ختم ہو جائے گی، مالداری آ جائے گی، کشادگی آ جائے گی، گناہ مٹ جائیں گے، انسان گناہوں سے پاک ہو کر کے واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ پر ایمان مضبوط کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی فقر کا، اپنی محتاجگی کا اعلان کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے، استطاعت ہوتے ہی حج بیت اللہ کا پلان کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حج ہوگا، حج مبرور کے اللہ توفیق عطا فرمائے گا، گناہوں سے بھی پاک ہو کر کے واپس لوٹو گے اور فقیری اور محتاجگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ حج کر کے واپس آؤ گے، اللہ تعالیٰ مال کی کمائی کے دہانے کھول دے گا، فقیری ختم کر دے گا، محتاجگی کا راستہ بند کر دے گا۔ میرے بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، تو ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حج بیت اللہ ڈیلے کرنے سے بڑا خطرہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بھی سمجھا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا تعجلوا الی الحج، اے لوگوں، فرض حج، جس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اسے چاہیے کہ جلدی کرے، حج کرنے میں جلدی کرے، دیر نہ کرے۔ ایسے تو حج بیت اللہ پوری عمر میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن جیسے ہی استطاعت ہو جائے، طاقت ہو جائے، مال کی اسباب کی فراہمی ہو جائے، حج بیت اللہ فوری فرض ہو جاتا ہے۔ طاقت ہونے کے بعد، استطاعت کے بعد 2 سال، 4 سال، 10 سال ڈیلے کریں گے، اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھایا تھا۔ آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، تم میں سے جو شخص حج کا ارادہ کر لے، حج کا ارادہ کرے، سوچے کہ حج کرنا ہے، مجھے طاقت ہو چکی ہے، میرے پاس مال کی فراہمی ہو چکی ہے، اسباب فراہم ہو چکے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، فلیتعجل، اسے چاہیے کہ جلدی کرے، دیر نہ کرے، ڈیلے نہ کرے، 1 سال، 2 سال، 4 سال، 6 سال، فلاں کام کر لوں گا، گھر بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں میرے بھائیوں، جلدی کرو، جلدی کرو۔ وہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج سے واپس ہونے کے ساتھ ہی اس کے اسباب بنا دے گا، اس کی مشکل کو آسان کر دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے آگے نقطہ سمجھایا کہ کیوں جلدی کرنا ہے، کیوں جلدی کرنا ہے، اس لیے جلدی کرنا ہے، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر ڈیلے کر دے 1 سال، 2 سال، 4 سال کے لیے، تو ہو سکتا ہے آدمی بیمار ہو جائے، ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ پھر حج کرنا بھی چاہے تو حج کا سفر کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ اور کتنے ایسے واقعات، کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنی ہماری ایسی بہنیں ہیں جو حج کے لیے تڑپ رہی ہیں، ترس رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ حج کر لیں، لیکن صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکیں، مشقت جو کچھ حج بیت اللہ کے اندر ہے اس کو برداشت کر سکے، اس کی استطاعت نہیں رہی، جبکہ وہ جب طاقت اور قوت کی حالت میں، صحت کی حالت میں اگر انہوں نے حج کا پلان کیا ہوتا، ارادہ کیا ہوتا،
تو इंशाअल्लाह तबारक व तआला बआसानी हज करके वापस आ गए होते। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया एक वजह तो ये है कि हो सकता है इंसान बीमार हो जाए, इंसान मरीज हो जाए, ऐसे हालात से गुजरे कि वो हज करना भी चाहे तो न कर सके। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह के नबी ने फरमाया औ तज़िल्लु दाब्बा, और हो सकता है कि सवारी खो जाए। उस जमाने के एतबार से लोग अपनी सवारियों पर, ऊंटनियों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर, गधों पर सवारियां कर करके हज बैतुल्लाह के लिए जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, ए इब्राहिम लोगों में हज बैतुल्लाह का ऐलान कर दीजिए, ऐलान कीजिए दुनिया में कि आओ अल्लाह तबारक व तआला का घर तामीर हो चुका है, इसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है, इसकी बुनियादें जो थी इसको मुकम्मल कर दिया गया है, अब आओ लोग हज बैतुल्लाह का इरादा करने के लिए। या तू का अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम ऐलान करो, ये दुनिया के लोग अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए, तकबीरात और तहलीलात की सदाएं बुलंद करते हुए अल्लाह के घर का हज करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। या तू का आ जाएंगे आपके पास रिजालन, पैदल आ जाएंगे, व अला कुल्ली दामिर, और किसी के पास अगर दुबली पतली ऊंटनी होगी तो उस पर भी सवार होकर के खाने काबा तक पहुंच जाएंगे। ऐलान करो। तो मेरे भाइयों, लोग सवारियों पर हज करने के लिए आया करते थे, पैदल हज करने के लिए भी आया करते थे। ये सूरत हाल थी। अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है, उसका एहसान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सफर के वसाइल हैं, मुवासलात के आमदोरफ्त के बड़े कीमती वसाइल हैं और तेज रफ्तार वसाइल हैं। हम चंद घंटों में मशाइर मुक़द्दसा तक पहुंच जाते हैं और हज बैतुल्लाह के मनासिक को अदा करने के अहल बन जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है तुम्हारी सवारी खो जाए, सवारी खो जाए। आज सवारी खो नहीं जाए, लेकिन कोई मामला ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप सफर न कर सके, आपके सफर का मामला मुश्किल में पड़ जाए, दुश्वारी आ जाए, जिसकी वजह से आप सफर न कर सके। 2 साल जो कोरोना के और महामारी के गुजरे हैं, उसमें आदमी बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये ट्रैवल इंडस्ट्री भी 2 साल के लिए पूरे तौर पर ठप हो जाएगी। लोग समझते थे कि मुल्क के अंदरूनी हालात, कारोबार और बिजनेस और ये सब तो मुतासिर हो सकता है, लेकिन बाहर बैरूनी ममालिक का जो निजाम है, लोगों का जाना आना, सफर और लोगों के मुलाजमत के लिए जाना आना और हज बैतुल्लाह और दीगर असफार, ये कभी बंद नहीं हो सकते हैं। आपने देखा कि 2 साल के लिए हालात कैसे हो गए, सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में सारी कुव्वत है। अल्लाह ने चलाया तो चला, अल्लाह ने रोका तो सब रुक गया। दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया के सारे वसाइल सब के सब फेल हो गए। किसी को हिम्मत न रही कि वो कोई निजाम आगे बढ़ा सके। ऐसे ऐसे ममालिक जो मुख्तलिफ अंदाज से अपने आप को सुपर समझते हैं, कोई मेडिकल में, कोई टेक्नोलॉजी में, कोई दुनिया की दौलत और असबाब वसाइल में, ऐसे सब के सब ममालिक दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि सब के सब बेयारो मददगार पड़े हुए थे, अपनी अपनी जात के लिए फिक्रमंद थे कि जिंदगी का रास्ता कहां से खोलें, कैसे सेहत और अपनी सेहत को बरकरार रख सकेंगे, इसकी फिक्र करने लगे। तो ये सूरत हाल बन गई थी मेरे भाइयों। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दूसरी चीज। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई हज बैतुल्लाह को डिले करने का जो नुकसान हो सकता है, वो क्या फरमाया? हो सकता है ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए, ऐसी कोई हाजत आ जाए जिसकी वजह से आप हज करना भी चाहें तो वो जरूरत आपके हज के सफर में रुकावट बन करके खड़ी हो जाए और आप करना चाहते थे लेकिन आप न कर सके। इसलिए हज बैतुल्लाह को डिले न करो। ये कोई सुन्नत मसला नहीं है, ये कोई मुस्तहब का मसला नहीं है, ये कोई इख्तियारी मसला नहीं है, ये कोई अपनी मर्जी पर डिपेंड मसला नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम के 5 अरकान में से है। बित तरतीब जैसे कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है, ऐसे ही नमाज है, उसके बाद सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद मेरे भाइयों ज़कात, उसके बाद रमजान के महीने का रोजा और उसके बाद बितरतीब 5वां रुकन हज बैतुल्लाह है। इसे डिले मत करो मेरे भाइयों, हज करो। हज के नजरिए से अल्लाह तबारक व तआला इंसानी जिंदगी में खैर व बरकत के वसाइल खोल देगा और दीन इस्लाम का एक रुकन को आप अदा करने वाले बन जाएंगे, इस्लाम के सुतून को मजबूत करने वाले बन जाएंगे, इस्लाम की इमारत को आप कायम करने वाले बन जाएंगे। जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर भी, जिसके साथ भी जिंदगी में हज बैतुल्लाह के वसाइल फराहम हो जाए, उनको चाहिए कि हज बैतुल्लाह को ताखीर न करें।
میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہ نقطہ، یہ ٹکڑا آیت کریمہ کا بڑا اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو نہیں مانتا اس بات کو، اقرار نہیں کرتا یا حج کو فرض نہیں سمجھتا یا فرض سمجھتا ہے لیکن اسے ایسے ڈیلے کرتا ہے جیسے وہ فرض نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تم یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے حج اور عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. آؤ گے تو اپنا بھلا کرو گے، نہیں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وعید ہے، دھمکی ہے، سخت قسم کی تعبیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا میرے بھائیوں جن کے پاس استطاعت فرض ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ روایت سعید بن منصور سنن سعید بن منصور کے اندر موجود ہے اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو تلخیص الحبیر میں صحیح قرار دیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں یہ حج طاقت ہونے کے بعد فرض ہو جاتا ہے اور انسان کو حج کرنا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اس کی اہمیت سمجھیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں یہ سوچتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ان لوگوں کے پاس بھیجوں جن کے پاس مال ہے، کشادگی ہے، استطاعت ہے کہ وہ حج کریں لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ لوگوں کو بھیج کر کے میں ان کے اوپر ٹیکس نافذ کر دوں. ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ تو مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے، مسلمان کہنے کے لائق نہیں. میں چاہتا ہوں ان کے اوپر ٹیکس نافذ کر دوں. اور آپ جانتے ہیں ٹیکس اس کا نافذ کیا جاتا ہے جو اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومتوں میں غیر مسلمان اسلامی حکمراں مسلمانوں کے امام اور خلیفہ کی اجازت سے ایک نظام کے تحت اسلامی ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں، انہی کو میرے بھائیوں میرے بزرگوں ذمہ کہا جاتا ہے. انہی کو اور بھی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے اوپر اسلامی نظام اگر چاہتا ہے تو فری میں رہنے دیتا ہے اور چاہتا ہے تو ٹیکس نافذ کرتا ہے اور ایک خاص کنڈیشن اور شرائط اور ضوابط کے ساتھ اسے اسلامی حکومت کے اندر رہنے کی پرمیشن ہوتی. تو کہتے ہیں کہ میں ایسا سوچتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو بھیج کر کے ان لوگوں کے اوپر جو لوگ طاقت کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، ان کے اوپر میں ٹیکس نافذ کر دوں. ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ تو مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے. طاقت حج کیوں نہیں کر رہے؟ کس بات کا انتظار کر رہے؟ اور اسی کی ایک روایت میں، اسی حدیث کی دوسری روایت میں عمر بن خطاب کہتے ہیں اسے تو چاہیے فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، ایسا آدمی تو چاہے یہودی ہو کے مر جائے، چاہے عیسائی ہو کر کے مر جائے، جیسے چاہے مر جائے، ایسا شخص مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. اتنی تاکید حج بیت اللہ کے مسئلے میں. میرے بھائیو حج ڈیلے مت کرو، حج کرو. اس لیے اسلام کا شعار بلند ہوتا ہے، اسلام کا ستون قائم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسانی زندگی میں برکتیں آتی ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کی فضیلت کی بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں اور اس میں سے چند باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا ہے. حج بیت اللہ کے لیے آدمی جاتا ہے، جب حج بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہے، احرام یعنی جب حج کی عبادت میں داخل ہوتا ہے، وہ تلبیہ پکارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اعلان کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. میرے بھائیو آپ سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور یہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اعلان ہے، یہ اعلان بڑا اہم اعلان ہے، یہ اعلان توحید کا اعلان ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا اعلان ہے، ساری دنیا سے قطع تعلق کرنے کا اعلان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبى من كان عن يمينه وشماله من شجر او حجر او مدر حتى تنقطع الارض من هنا وتنقطع الارض من هنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے اور حج بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے، لبیک پکار کر کے حج بیت اللہ کی عبادت میں شامل ہو جاتا
چاہتا ہے اب تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی ساجیدار شریک نہیں ہے، اس کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کے گھر توحید حرم کی طرف میرے بھائی وہ حرم توحید کا ہے جہاں سے شرک کا خاتمہ کیا گیا ہے، جہاں اللہ کی توحید کا بول بالا کیا گیا ہے۔ 360 مورتیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی کے نوک سے توڑ کر کے گرایا تھا، زمزم کا پانی بنا کر کے دھویا تھا اور اللہ کی توحید کو بتوں سے شرک سے پاک کیا تھا۔ اس گھر کی توحید کے لیے، اس گھر پر پہنچ کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے آدمی پلان کرتا ہے، اسی کو حج کہا جاتا ہے۔ جب آدمی تلبیہ پکارتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان کہتا ہے لبیک، اس کے ساتھ میں اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف سب کے سب تلبیہ پکارتے، سارے پتھر، ساری کنکریاں، سارے درخت، سارے شاخیں، سب کی سب تلبیہ پکارتے ہیں اس کے ساتھ میں۔ میرے بھائیو، چاہے کوئی کچا مکان ہو، چاہے کوئی پکا مکان ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تلبیہ پکارتے ہیں۔ حتی تنقطع الارض من ہاہنا، اخیر تک اتنا دائیں طرف چلے جاؤ جب تک زمین ہے، آخری موڑ تک، آخری کنارے تک، جہاں تک زمین ہے اخیر تک سب کے سب تلبیہ پکارتے ہیں۔ ادھر بھی بائیں طرف بھی جہاں تک زمین ہے سب کے سب تلبیہ پکارتے ہیں۔ میرے بھائی میں تلبیہ کیا ہے؟ یہ حج بیت اللہ کیا ہے؟ یہ حج بیت اللہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اللہ کی توحید کا اعلان ہے، صدائے توحید کو بلند کیا جاتا ہے اس کے اندر۔ مشرکین مکہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی حج کیا کرتے تھے، منمانی کیا کرتے تھے، لبیک لبیک کہتے تھے، لیکن جب آگے پہنچتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک لبیک۔ میرے بھائیو، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بادشاہت تیری ہے، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں اور تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ جب یہاں مشرکین مکہ پہنچتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے اب مشرکین آگے کوئی لفظ استعمال نہ کرے، قط اللہ کے نبی کہا کرتے تھے بس اس کے آگے کچھ نہیں کہنا، اس کے آگے کچھ نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس لیے مشرکین مکہ اس توحید کا اعلان جو کرنا چاہیے اس میں شرک کی ملاوٹ کیا کرتے تھے، کہتے تھے لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک شریک کے، ایک شریک تیرا ہے، تو شریک کا بھی مالک ہے اور جو کچھ اس کی ملکیت میں ہے تو ان سب کا بھی مالک ہے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اس کے آگے مت جانا، لا شریک لک کہہ کر کے چپ ہو جانا۔ لیکن مشرکین مکہ شرک کا اعلان، مشرک کا اعلان کرتے تھے، ایک شریک ہے تیرا، ایک شریک کا اعلان کرتے تھے۔ ہم اور آپ جب توحید کا جب حج بیت اللہ کرتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سب سے بڑا اجتماع ہے، عالمی اجتماع، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع حج کا ہے، جس کو مؤتمر الحج کہتے ہیں، الحج کانفرنس کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 5 وقتہ نمازیں جو مسجد میں پڑھی جاتی ہیں یہ چھوٹا اجتماع ہے جو ہر محلے کی مسجد میں 100 200 500 یا اس سے کم زیادہ لوگ ہر محلے کے اندر 5 وقت چھوٹا اجتماع کرتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، ایک توحید کا اعلان کرنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قبلے کی طرف چہرہ کرنے والے، ایک نبی کی رسالت کا اعلان کرنے والے اپنی اجتماعیت کا، اپنے اتحاد کا اعلان کرتے ہیں۔ ہفتے میں اس سے بڑے پیمانے پر اعلان کرتے ہیں، ہر مسجد میں نہیں چند لوگ بلکہ جامع مسجدوں میں اکٹھا ہو کر کے اور بڑے پیمانے پر اجتماع کا اعلان کرتے ہیں، بڑی اجتماعیت کا، ہفتہ واری۔ اور اس کے بعد جب عیدین کا موقع آتا ہے تو اور بڑے پیمانے پر سالانہ مسلمان اپنی اجتماعیت کا اظہار کرتے ہیں، اجتماعیت کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا اللہ کے نبی کی حدیثوں میں اور آپ کی سنت یہ ہے کہ بغیر عذر کے عیدین کی نماز مسجدوں میں نہ پڑھی جائے بلکہ صحراؤں میں، کھلے میدانوں میں نکل کر کے پڑھی جائے، پوری آبادی کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ 2 جگہ اکٹھا ہو جائیں، اگر فاصلہ زیادہ ہو، بڑے پیمانے کا اجتماع، بڑے پیمانے کی طاقت وہ
مسلمانوں کی دنیا کے سامنے آئے. یہ تیسرا بڑا اجتماع اور حج بیت اللہ یہ عالمی اجتماع ہے جہاں ایک ساتھ 30-35 لوگ، لاکھ لوگ، 40 لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اجتماعیت کا یہ بہت بڑا مظہر ہے، یہ بھی ایک حج بیت اللہ کا مقصد ہے. تو حج بیت اللہ جب فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں. اور موقع نہیں ہے یہ حج بیت اللہ کا ایک ایک عمل انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے. جب انسان عرفہ میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے عرفہ کی وادی میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اشہدو، اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. بشارت کے مغفرت کی بشارت دی جاتی ہے، مغفرت کے پیمانے تو میرے بھائیوں اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے جو لوگ بھی آئے ہیں سب کی مغفرت کی جاتی ہے. اشہدو فإنی قد غفرت لکم، گواہ رہنا فرشتوں میں نے ان سارے لوگوں کو بخش دیا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے. میرے بھائیوں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے آپ سے، سب سے پہلے اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے کہ اللہ کے گھر کا حج کرو. جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ بالکل بھی ملتوی نہ کرے، اپنے دوسرے کاموں کو ملتوی کرو. اللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ کی برکتوں سے تمہاری مستقبل کی زندگی کے سارے منصوبوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا. سارے اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے، دولت کا مالک اللہ ہے، اسباب کا مالک اللہ ہے، اسباب بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی پر پختہ یقین رکھیں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کے خزانے کھلیں گے اور ہماری ساری کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے 5ویں رکن، اسلام کے 5ویں ستون حج بیت اللہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. بڑھاپے کا انتظار نہ کرو. بعض لوگ تو اتنا جرأت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی کیا حج کرے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو جوانی کا لطف لینے کا موقع ہے، ابھی تو یہ کام کر رہے ہیں، ابھی تو یہ کام کر رہے ہیں. بعض لوگ تو شراب بھی کر دیتے ہیں. کیسے حج کریں، کیا حج کریں، یہ کام جو ہمارا ہے، کاروبار جو ہے یہ حلال نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے حرام کی، اس کو لے کر کے بھی جائیں تو کیا فائدہ ہے. اور حج بیت اللہ ہم کریں گے، ابھی یہ حرام کی کمائی ہے، جب حلال کی کمائی کمانے لگیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے حج کا پلان کریں گے. میرے بھائیوں کس نے اپنی زندگی کا آخری دن دیکھا ہے، کسے پتا ہے، کس کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی کب تک وفا کرے گی، وہ کب تک بچے گا، کب تک رکے گا. صبح و شام کا بھروسہ نہیں ہے. میرے بھائیوں 100 برس کا انتظام ہم کرتے ہیں، پل کی خبر بھی نہیں ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں کہ ہم ایک پل بھی زندہ رہیں گے. ہم صبح شام دیکھتے ہیں اٹیک سے موت ہوتی ہے، رات میں سویا ہوا بھائی صبح مردہ ملتا ہے، ہاسپٹل کی نوبت نہیں آ پاتی ہے. ایسے واقعات ہم صبح شام دیکھتے رہتے ہیں. زندگی کی قیمت سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.